اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 26واں درس ہے مقدمہ کتاب فارسی قدیم سے۔ میں آپ کا ٹائم خراب نہیں کرتا، چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ آج کے درس کا پہلا لفظ ہے روغن۔ روغن یعنی تیل۔ روغن یعنی تیل۔ یاد رہے کہ فارسی میں ہر قسم کے تیل کو روغن کہا جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کو بادام کا تیل چاہیے تو آپ کہیں گے روغن بادام۔ اگر آپ کو کلونجی کا تیل چاہیے تو آپ کہیں گے روغن سیاہ دانے۔ اس کے بعد لفظ نوزاد۔ نوزاد وہی نوزاد، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ نوزاد وہ بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوتا ہے، فارسی میں بھی اس کو نوزاد کہا جاتا ہے اور اردو میں بھی اس کو نوزاد کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ کوئی مشکل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی نیا لفظ ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے جو۔ جو وہی جو ہے، ہم بھی جو کو جو کہتے ہیں اور فارسی والے بھی جو کو جو ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے سوہان۔ سوہان ایک مٹھائی کا نام ہے جو ایران میں ہوتی ہے۔ سوہان ایک مٹھائی کا نام ہے۔ آپ کو یہ نام ہر جگہ لکھا ہوا ملے گا ایران میں۔ اس کے بعد لفظ ہے شوہر۔ شوہر وہی شوہر ہے، اردو اور فارسی میں ایک ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے کوہان۔ کوہان بھی اسی طرح ہے۔ کوہان کو اردو اور فارسی میں کوہان کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے نا، ہم بھی اس کو کوہان کہتے ہیں اور فارسی والے بھی اس کو کوہان ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے گوجے۔ گوجے یعنی ٹماٹر۔ گوجے یعنی ٹماٹر۔ یاد رہے بعض کتابوں میں گوجے فرنگی بھی لکھا ہوا ہے، جس کا معنی بھی ٹماٹر ہے۔ اگر خالی گوجے لکھا ہوا ہو تو بھی معنی ہے ٹماٹر، اگر گوجے فرنگی لکھا ہوا ہو تو بھی اس کا معنی ہے ٹماٹر۔ اس کے بعد لفظ ہے صوت۔ صوت کہتے ہیں آواز کو۔ صوت کہتے ہیں آواز کو۔ یاد رہے کہ یہ لفظ صوت عربی کا لفظ ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے موز۔ موز یعنی کیلا۔ موز یعنی کیلا۔ اس کے بعد لفظ ہے میمون۔ میمون یعنی بندر۔ میمون یعنی بندر۔ اس کے بعد لفظ ہے نیزے۔ نیزے وہی نیزہ، ہم کہتے ہیں نیزہ، فارسی والے کہتے ہیں نیزے۔ فرق فقط لکھنے کا ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں ملاحظہ کر رہے ہیں، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ کربلا میں نیزے تھے، تلواریں تھیں۔ اس کے بعد لفظ ہے سیل۔ یاد رہے کہ اس لفظ کے تلفظ میں اختلاف ہے۔ جو سنا گیا ہے وہ سین کے زبر کے ساتھ ہے، جو دیکھا گیا ہے وہ سین کے زیر کے ساتھ ہے، یعنی سین پر کسرہ دی گئی ہے۔ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ سیل لکھا ہوا ہے۔ جو میں نے سنا ہے وہ سیل پڑھا گیا ہے، سیل میں نے سنا ہے۔ بہرحال اس کا صحیح تلفظ، درست تلفظ کیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں تحقیق کرنے کے بعد جواب بتا دوں گا کہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں فقط اس کا معنی ہونا چاہیے، سیل پڑھو یا سیل پڑھو، جس کا معنی ہے سیلاب۔ یہ تھا آج کا ہمارا 26واں درس۔ امید کرتا ہوں کہ دوستان اس درس کو سنیں گے، اس درس کو لکھیں گے، اس درس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آخر میں دوستان سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میری ویڈیو اگر آپ کے کام کی ہو، میری ویڈیو سے اگر آپ نے کچھ بھی سیکھا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ والسلام۔